آگے سے لے کے پیچھے تک مائک میں آواز کی اور گنجائش تو ذرا سا بڑا اور دیجیے گا. آگے سے لے کے پیچھے تک جہاں تک آپ دیکھ رہے ہیں, میں آپ کے صرف اتنے نہیں, آپ کہیے تو کوہنی تک ہاتھ جوڑ لوں. لیکن 2026 کا آغاز ہو چکا ہے. اب مزاج بدل لیجئے, اب انداز بدل لیجئے, اب سوچ بدل لیجئے. یہ ہنسنے ہنسانے کا ماحول ختم کر دیجئے. یہ ممبر پہ بیٹھ کے مستی کرنے کا مزاج ختم کر دیجئے. جوک سنانے کا مزاج ختم کر دیجئے. اس ممبر پہ بیٹھ کر ہنسنے والا, اس کی پہچان بتا دوں آپ کو, ممبر پر وہی لوگ ہنستے ہیں جن کے سینے میں مصطفیٰ, نہ انہیں اس بات کا احساس ہو کہ یہ ممبر مستی مذاق کے ہنسانے کے لیے نہیں, مصطفیٰ کا پیغام سنانے کے لیے لگایا گیا ہے. ہمارے ممبر اس لیے نہیں لگائے جاتے ہیں, قوم کے خون پسینے کی کمائی اس لیے نہیں خرچ کی جاتی ہے ان جلسوں پر کہ آنے والے بھی ہنساتے رہیں اور بیٹھنے والے بھی ہنستے رہیں. آپ کی ذمہ داری ہے, اگر ممبر پر بیٹھ کر کوئی مستی مذاق کرتا ہے, ہنسانے کا کام کرتا ہے, جس طرح نیچے سے نعت پڑھنے والے کے لیے لکھ کر فرمائش کرتے نا فلاں کلام پڑھیے, ایسے ہی مستی مذاق کرنے والے کے لیے بھی پرچی لکھ کر دیا کرو. حضرت یہ ممبر ہنسانے کے لیے نہیں, قبر کی بات کرو, آخرت کی بات کرو, موت کی بات کرو, زندگی کی بات کرو, آنے والی نسل کی بات کرو. جس دن مستی مذاق کرنے والوں کو آپ ٹوکنا شروع کر دیں گے, انشاءاللہ وہ ہمارا انقلاب کا سال ہوگا, وہ ہماری تبدیلی کا سال ہوگا, وہ بدلنے کا دور ہوگا. 2026 کا آغاز ہو چکا ہے. جو لوگ ممبر پر ہنس رہے ہیں, ہنسا رہے ہیں, ان کی دنیا بھی تباہ و برباد ہے اور ان کی آخرت بھی تباہ و برباد ہے. انہیں معلوم ہی نہیں ہے تم ہنس رہے ہو اس ممبر پر بیٹھ کر, اس کرسی پر بیٹھ کر, تمہیں پتہ نہیں ہے 2026 کا آغاز کس انداز میں ہوا. 2025 میں اسی ملک کے اندر ہماری کتنی مسجدوں پر بلڈوزر چل گیا, تمہارے چہرے پر ہنسی کیسی ہے. کتنے مدرسوں میں تالے لگا دیے گئے, تمہارے چہرے پہ ہنسی کیسی ہے. کتنے جوانوں کے ساتھ موب لنچنگ کر دی گئی, تمہارے چہرے پر ہنسی کیسی ہے. فلسطین کی سرزمین پر مسجدیں توڑ دی گئی, تمہارے چہرے پہ ہنسی کیسی ہے. کتنے جوانوں کو زمین کے اندر پہنچا دیا گیا, تمہارے چہرے پہ ہنسی کیسی ہے. کتنی عورتیں بیوہ ہو گئی, تمہارے چہرے پہ یہ مستی اور مذاق کیسی ہے, ہنسی کیسی ہے. فلسطین کی جوان جام شہادت نوش کر چکے ہیں, تمہارے چہرے پہ ہنسی کیسی ہے. کتنے 18 سال کے جوان فلسطین کی سرزمین پر لاش رکھی ہے, تمہارے چہرے پہ ہنسی کیسی ہے. اللہ اکبر. ایک کامیاب قوم کبھی ہنستی نہیں ہے. کامیاب قوم کے سامنے ایک مشن ہوتا ہے, ایک پلان ہوتا ہے, ایک ارادہ ہوتا ہے, ایک نظریہ ہوتا ہے. کامیاب ہونے والی قوم زندگی میں ایک جملہ زبان سے بعد میں نکالتی ہے, مشن پہلے ہوتا ہے. ہم ہنسنے ہنسانے والی قوم نہیں, ہمیں فخر ہے کہ صلاح الدین ایوبی کسی اور کے پاس نہیں, ہمارے پاس ہے. محمد بن قاسم کسی اور کے پاس نہیں, ہمارے پاس ہے. ٹیپو سلطان کسی اور کے پاس نہیں, ہمارے پاس ہے. ارطغرل غازی کسی اور کے پاس نہیں, ہمارے پاس ہے. عثمان غازی کسی اور کے پاس نہیں, ہمارے پاس ہے. محمود غزنوی کسی اور کے پاس نہیں, ہمارے پاس ہے. شاہجہاں کسی اور کے پاس نہیں, ہمارے پاس ہے. اورنگزیب عالمگیر کسی اور کے پاس نہیں, ہمارے پاس ہے. کون؟ محمد بن قاسم, جس قوم کا 17 سال کا جوان سندھ و ہند پر اسلام کا جھنڈا لہراتا. واہ واہ واہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, عرش کلیمی. واہ 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 واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ ہنس رہے ہیں یا بیٹھ کر؟ یہ ہنسنے والے نہیں, رونے والے دن کے. ہنس کس بات پر رہے ہیں آپ؟ یہ مستی کیسی ہے آپ کی؟ یہ مذاق کیسا ہے آپ کا؟ میں یہ بات کسی کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں. ہم وہ نہیں ہیں کہ جو ممبر پر بیٹھ کر کسی کا نام لے کے اس کی عزت کو اچھال دیں. یہ بات میرے لیے بھی ہے اور سارے علماء کے لیے بھی. میں کسی کو ٹارگیٹ نہیں کر رہا ہوں, اور یہ ممبر ٹارگیٹ کے لیے نہیں ہے. یہ تو میڈیا والوں کا کام ہے, کہتے ہیں فلاں نے فلاں کی دھلائی کر دی. دھلائی ہم کیا کریں گے؟ دھلائی تو قبر میں پتہ چلے گی, فرشتے کیسی دھلائی کریں گے ان ممبر پہ مستی مذاق کرنے والوں کی. اگر ہمارے بزرگان دین خانقاہوں میں بیٹھ کر مستی اور مذاق کرتے رہتے تو آج دنیا کو صلاح الدین ایوبی نہ ملتا, دنیا کو محمد بن قاسم نہ ملتا. ہمارے بزرگوں نے مستی اور مذاق نہیں کی, جوانوں کے دل پر کام کیا. اور کیسے
ایسا کام کیا جوان جب دنیا کے نقشے پر آئے تو وہی ٹیپو سلطان جب تک زندہ تھا انگریزوں کی اتنی ہمت نہ تھی جو کہہ دیتے بھارت ہمارا ہے. جب تک ٹیپو زندہ تھا، ٹیپو کے مرنے کے بعد انگریزوں نے کہا ہندوستان ہمارا ہے. جانتے ہو ٹیپو کی تربیت کرنے والا کوئی اور نہیں تھا، ایک اللہ والا تھا جس نے آخرت کی فکر دے کر ٹیپو کو جوان کیا. اور جوانی نے ٹیپو نے کہا تھا شیر کی ایک لمحے کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر ہمارے بزرگ ہنستے ہوتے تو دنیا کو ٹیپو سلطان نہ ملتا.